جابر رضی اللہ عنہ ان رجلا قدم عن اليمن فسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المرز فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم او مسکر هو قال نعم قال كل مسکر حرام ان على الله عهدا لم يشرب المسکر ان يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق اہل النار او عصارة اہل النار رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کا ایک شخص دربار نبوی میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوار کی شراب کے بارے میں پوچھا جو یمن میں پائی جاتی تھی اور جس کو مرز کہا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وہ نشہ لاتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نشہ لانے والی ہر چیز حرام ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے کہ جو شخص نشہ لانے والے کوئی بھی چیز پیے گا وہ اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خبال دوزخیوں کا پسینہ ہے، یا فرمایا کہ خبال وہ پیپ اور لہو ہے جو دوزخیوں کے زخموں سے بہتا ہے۔ تو خبال دوزخیوں کا خون اور پیپ ہے یا ان کے جسموں کا پسینہ ہے۔ اچھا، طینت کا مطلب اگر تھل چٹ لیا جائے تو مفہوم کا سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ پھر الذرہ یہ مکئی کو کہتے ہیں، اس سے بھی شراب کشیدہ کی جاتی ہے، تو شرابی کے بارے میں یہ وعید سنائی گئی۔ اس وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها فی الآخرۃ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام، یعنی خواہ مقدار میں توڑی ہو یا زیادہ ہو، اور جو شخص دنیا میں شراب پیے گا وہ ہمیشہ پیتا رہے گا یہاں تک کہ بغیر توبہ کیے مر جائے گا، تو اس کو آخرت میں شراب پینا نصیب نہ ہوگا۔ تو یدمنها فرمایا وہوا یدمنها، مطلب کہ ہمیشہ کے لیے جو شخص شراب پیتا رہتا ہے تو مدمن خمر کہتے ہیں ایسے آدمی کو۔ ایسے شخص کے لیے گویا خاص صفت اور خصوصی تعارف ہے۔ حدیث میں بار بار یہ لفظ باب افعال سے آیا ہے، اور ولم یشربها اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص دنیا میں شراب پینے کو حلال سمجھتا تھا اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، اس لیے یہ شخص مرتد ہو کر دائمی دوزخی بن گیا۔ تو دوزخ میں شراب کہاں؟ یا یہ کہ اول واہلہ میں اس کو شراب نہیں ملے گی، لیکن سزا بھگتنے کے بعد جب جنت میں جائے گا تو پھر ان کو ملے گی، یا یہ مطلب ہے کہ اس شخص کو جنت میں اس نعمت کی خواہش نہیں ہوگی تو نہیں پیے گا۔ بارکیف جو شخص دنیا میں شراب پیے گا وہ جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب فی الخمر بالجرید والنعال وجلد ابو بکر 40 متفق علیہ، وفی روایت عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضرب فی الخمر بالنعال والجرید 40۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کی حد سزا میں کھجور کی ٹہنیوں، چھڑیوں اور جوتوں سے مارا، یعنی مارنے کا حکم دیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شراب پینے والے کو 40 کوڑے مارے۔ اور ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب نوشی کی حد سزا میں 40 کھجور کی ٹہنیوں اور جوتوں سے مارتے تھے، یعنی مارنے کا حکم دیتے تھے۔ اگر کوئی شخص شراب پی لے اگرچہ تھوڑی مقدار میں ہو،
پھر اس کو حاکم کے پاس لے جایا جائے اور اس وقت اس شخص کے منہ میں شراب کی بدبو موجود ہو یا اس کو نشے کی حالت میں پیش کیا گیا ہو اور دو شخص اس کی شراب نوشی کی گواہی دے دے یا وہ خود اپنی شراب نوشی کا اقرار کرے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس شخص نے اپنے اختیار سے شراب پی لی ہے، کسی نے زبردستی نہیں کی ہے، تو اس شخص پر حد خمر جاری کیا جائے گا۔ اگر وہ آزاد شخص ہے تو 80 کوڑے ہیں اور اگر غلام ہے تو 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ یاد رہے کہ حد خمر اور حد زنا دونوں میں کوڑے جسم کے ان حصوں پر مارے جائیں گے جو حصے نرم ہو، اسی طرح جسم کے مختلف حصوں پر مارے جائیں گے، ایک حصے پر نہیں۔ اگر شرابی کی منہ سے بدبو ختم ہو گئی ہو تو قاضی اس پر حد کا حکم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر اقرار بھی کیا ہو یا دو گواہوں نے گواہی دی ہو مگر منہ کی بدبو ختم ہو چکی ہو، پھر بھی حد ساقط ہو جائے گی۔ نشے کی کیفیت اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ شخص زمین اور آسمان کا فرق نہیں کر سکتا ہو یا نشے میں بڑبڑا رہا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چونکہ لوگوں کے ذہنوں سے شراب نوشی کا تصور ختم ہو چکا تھا اور شراب نوشی کی واقعات نادر ہو چکے تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شراب پینے والے کی تحقیر اور توہین کرتے تھے، چادروں کے کوڑے بنا کر اور اس سے مارتے تھے اور جوتوں سے اس کو شرابی کا استقبال کرتے تھے۔ اگر کسی نے کبھی شراب پینے کی جرت کی تو اسے جوتوں، چادروں کے کوڑوں، شاخوں اور ٹہنیوں سے پیٹا گیا اور ان کی تحقیر اور توہین کے لیے سخت جملے کہے جاتے تھے۔ الغرض اس کے لیے کوئی ضابطہ معین حد موجود نہیں تھی۔ عہد نبوی کے بعد عہد صدیقی میں بھی ایسا رہا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 80 کوڑوں کا اعلان ہو گیا۔ عن عبداللہ بن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد ضاد اللہ ومن خاصم فی باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط اللہ تعالی حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه اسکنه اللہ ردغة الخبال حتى يخرج مما قال رواہ احمد و ابو داود وفي روایت للبیہقی في شعب الایمان من اعان على خصومة لا يدري احق ام باطل فهو في سخط اللہ حتى ينزع۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے درمیان حائل ہو، یعنی جو شخص اپنی سفارش کے ذریعے حاکم کو نفاذ حد سے روکے، اس نے اللہ تعالیٰ سے ضد کی اور گویا اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ حد جاری کی جائے۔ اور جو شخص جانتے ہوئی بھی کسی ناحق اور جھوٹی بات میں کسی سے جھگڑتا ہے تو وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہتا ہے جب تک کہ اس سے باز نہ آ جائے۔ اور جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں پائی جاتی، یعنی کسی مومن کو کوئی عیب لگائے یا اس کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کر کے اس کو نقصان پہنچائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک دوزخیوں کی کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے، یعنی جب تک کہ وہ توبہ کر کے اس گناہ سے نہ نکل آئے وہ دوزخیوں کی سی حالت میں رہے گا، یا یہ کہ جب تک وہ اس گناہ کی عذاب کو بھگت کر پاک نہ ہو جائے دوزخیوں کے درمیان رہے گا۔ اس روایت کو احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور بیہقی نے شعب الایمان میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ جو شخص کسی ایسے جھگڑے میں مدد کرے جس کے حق اور ناحق ہونے کا اس کو علم نہیں، تو جب تک کہ وہ اپنی مدد سے باز نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہے گا۔ تو اس حدیث میں حدود اللہ میں رکاوٹ ڈالنے والا اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.